Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa antal mahmud wa bihaqqi lin wa antal a'la wa bihaqqi Fatimata wa anta fatir as-samawati wal ard wa bihaqqi Hasan wa antal muhsin wa bihaqqi Hasan wa taqdim al-ihsan maqsad ad-du'a ibn hajatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fatiha. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، سغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، سغرا کو رلاتا محرم کا. کٹتا ہے گلے، کٹتا ہے گلا لوگوں 6 روز کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا. ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، سغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، سغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کا، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کا، کربل کی کہانی کا تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، سغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. کربل کی زیارت کو جو آنکھ تڑپتی تھی، شبیر تیرے غم میں جو آنکھ برستی تھی، جو آنکھ برستی تھی اس آنکھ بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، سغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. عمران کو شبر کو خاتون قیامت کو، حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو، سرکار رسالت کو تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، سغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، سغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے،
پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چھور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مشتور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرا بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جوڑ کے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کھانے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، شمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرے رہتے ہیں تربت پہ تیری تب سے، کب غم بڑے خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بخیا سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے رہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سغرا، ہے جان
خبر تو نے سنائی ہاں تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کر ہاں میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کر میں 7 محرم کو میں 7 محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے ہاں تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں میں اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین پڑی ہے ہاں کب سے علی اکبر کی وہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا گن گن کے جو صغرا نے یہ دن ہے گزارے ہاں زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپائے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار
اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے، اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا، اماں بتاؤ کیوں کر، سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر، میں کس قدر ہوں پیاسا، اماں بتاؤ کیوں کر، سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر، قبضے میں رک کے کوثر، اماں غریب ہوں میں، 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 برچی جواں پسر کے سینے سے میں نے کھینچی، انصار و اقربا کی قاسم کی لاش دیکھی، برچی جواں پسر کے سینے سے میں نے کھینچی، انصار و اقربا کی قاسم کی لاش دیکھی، ابن امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ چھا گئی غم کی گھٹائیں، پھر محرم آ گیا، چھا گئی غم کی گھٹائیں، پھر محرم آ گیا، سہمی سہمی ہے فضائیں، پھر محرم آ گیا، چھا گئی غم کی گھٹائیں، پھر محرم آ گیا، پہنیں گے اہل عذاب آج سے کالے لباس، پہنیں گے اہل عذاب آج سے کالے لباس، چوڑیاں توڑیں گی مائیں، پھر محرم
محرم آ گیا چھا گئی غم کی گھٹائے پھر محرم آ گیا اے عزادارو چلو پھر فاطمہ کے لال کا اے عزادارو چلو پھر فاطمہ کے لال کا تعزیہ خانہ سجائے پھر محرم آ گیا چھا گئی غم کی گھٹائے پھر محرم آ گیا کہے کہ یا عباس ہم سینہ زنی کرتے ہوئے کہے کہ یا عباس ہم سینہ زنی کرتے ہوئے پرچم غازی اٹھائے پھر محرم آ گیا چھا گئی غم کی گھٹائے پھر محرم آ گیا ساری دنیا پہ کرے مظلوم یہ سرور عیا ساری دنیا پہ کرے مظلوم یہ سرور عیا داستان غم سنائے پھر محرم آ گیا چھا گئی غم کی گھٹائے پھر محرم آ گیا قاسمو اونو محمد کے مصائب کے طفیل فاطمہ کو گھر بلائیں پھر محرم آ گیا چھا گئی غم کی گھٹائے پھر محرم آ گیا لہجہ اکبر میں دیکھ کر پھر اذان ذکر حق سوئے ذہنوں کو جگائیں پھر محرم آ گیا چھا گئی غم کی گھٹائے پھر محرم آ گیا سہمی ہے
پھر سلسلہ سر پیٹو تشنا دہن مارے گئے سر پیٹو اہل عذاب ماہ محرم آ گیا سر پیٹو اس
मजलिस में है आले अबा सर पीटो अहले अज़ा माहे मुहर्रम आ गया सर पीटो अहले अज़ा لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته قنا الذي ولي المؤمنين وغاية أمل العارفين وغياث المستغيثين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا اللہ تعالیٰ نے سرکار سید الشہداء ماتمداران مظلومین کربلا ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے. ماہ محرم کی آج پہلی تاریخ بھی ختم ہو چکی ہے. یہ وہ ایام، یہ وہ دن کہ پورے سال میں بہت سی خوشیوں کے دن آتے ہیں، ہمیں ان کا انتظار نہیں ہوتا. دیگر مناسبتیں ہوتی ہیں، وہ انتظار نہیں ہوتا. لیکن خدا جانے کیا کشش ہے اس ماہ اذا میں کہ جس کے لیے ہمارے بوڑھے بھی انتظار کرتے ہیں، جوان بھی منتظر ہوتے ہیں، خواتین کو بھی انتظار ہوتا ہے. حد تو یہ ہے کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اسے ماہ محرم، وہ ماہ محرم. اچھا عزیزان گرامی، چونکہ یہ مشاہدے کی باتیں ہیں اور ہمارے بزرگ خداوند عالم ان تمام نورانی چہروں کو سلامت رکھے اور جناب حبیب ابن مظاہر کے تصدق میں ان کو طولانی زندگی عطا فرمائے اور آپ سب کو اللہ حفاظت کے ساتھ طولانی زندگی اور طولانی عمر عطا فرمائے. آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پورے سال جس مہینے کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ ماہ اذا ہے.
ماہ محرم ہے۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک عام نظر سے اگر دیکھیں تو روزانہ اس ماہ اعظم میں کیا ہوتا ہے؟ رونا، گریہ کرنا، ماتم کرنا، آنسو بہانا، یہی تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن رونے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے اتنی شدت کے ساتھ انتظار، یہاں پہ ایک جملہ تو کہا جا سکتا ہے کہ دوسری قوموں کو اتنا زیادہ اپنی خوشیوں کا انتظار نہیں ہوتا ہماری قوم کو جتنا ماہ اضحیٰ کا انتظار۔ ہماری قوم کو جتنا اس ماہ اضحیٰ کا انتظار ہوتا ہے، رونے کا انتظار ہوتا ہے، آنسو بہانے کا انتظار ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، دوسری بات یہ کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، یہ سبب کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک فطرتاً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم ماہ اضحیٰ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کوئی بناوٹی چیز تو نہیں ہوتی، ہمارا دل تڑپتا ہے محرم کے لیے، ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں ماہ اضحیٰ کے لیے، تو یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے، یہ فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اور وہ بھی سب کے فطرت میں نہیں رکھا ہے۔ کچھ خاص لوگ ہیں کہ جن کے یہاں یہ تڑپ پائی جاتی ہے، کچھ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ شدت پائی جاتی ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پیغمبر اسلام کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، حضرت یہی فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت اور گرمی ہے، لا تبرد ابدا، جو گرمی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، جو گرمی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اب عزیزان گرامی، ذرا سا اپنے مقام کو، اپنی عظمت کو اور اہمیت کو سمجھیے کہ پیغمبر اسلام نے بھی اس حدیث میں لفظ مومن کہا، ان لقتل الحسین فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں قتل حسین کی ایسی حرارت ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو اب اگر ہم اپنے دلوں میں امام حسین کے غم کی حرارت کو محسوس کرتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دل کو صرف دل نہیں بنایا ہے، حسین غریب کا عزا خانہ بنا دیا۔ اللہ نے ہمارے دل کو صرف دل نہیں بنایا ہے، حسین غریب کا عزا خانہ بنا دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، کبھی کبھی یہ سوال تو کیا جاتا ہے نا کہ بھائی دنیا میں اتنے زیادہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے، ذکر تسبیح کرنے والے، مسجدوں میں اذانیں دینے والے، سیرت پیغمبر پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے، اہل بیت سے محبت کا نام اور دم بھرنے والے بہت سے مسلمان ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ جب ماہ اضحیٰ آتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا سوائے ہمارے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی 1400 برس پہلے پیغمبر اسلام نے بیان فرما دیا۔ اس حدیث میں لفظ مسلم نہیں کہا کہ قتل حسین سے مسلمانوں کے دل میں حرارت ہوگی یا قتل حسین سے لوگوں کے دلوں میں حرارت ہوگی، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں حرارت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں نور ایمان پایا جاتا ہے اسی کے دل میں غم امام حسین پایا جاتا ہے۔ جس کے دل میں نور ایمان پایا جاتا ہے اسی کے دل میں غم سرکار سید الشہداء پایا جاتا ہے، امام حسین کے غم کی حرارت پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے دلوں میں، اپنے قلوب میں امام حسین کے غم کی حرارت محسوس کر رہے ہیں
ان کی محبت، ان کے مصائب پہ تڑپ محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مومنین کی فہرست میں ہمیں بھی شامل کر لیا، مومنین کی فہرست میں ہمیں بھی داخل کر لیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ دوسرے لوگ کیوں ایسے ذکر نہیں کرتے کہ جیسے ہم کرتے ہیں، ایسے ایام اعزاء نہیں مناتے کہ جیسے ہم مناتے ہیں؟ تو بھائی یہ ساری باتیں محبت کی بنیاد پر ہیں، عقیدت کی بنیاد پر ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ آپ کا شہر ہے، آپ کا وطن ہے، اس وطن میں بہت سی خوشیاں بھی ہوتی ہیں، باراتیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سے انتقال بھی ہوتے ہیں، میتیں بھی جاتی ہیں، لیکن ہر بارات کے پیچھے ہر کوئی خوش بھی نہیں ہوتا، اور ہر میت کے پیچھے ہر کوئی گریہ نہیں کرتا۔ توجہ کیجئے گا، ہر بارات کے پیچھے ہر کوئی خوشی نہیں منانے لگتا، اور ہر میت کے پیچھے ہر کوئی غم نہیں مناتا۔ جس کا تعلق بارات سے ہوتا ہے وہ خوشی مناتا ہے، جس کا تعلق میت سے ہوتا ہے وہ غم مناتا ہے۔ اب بات تو واضح ہو گئی، 13 رجب کو دیکھ لیجئے، جس کا تعلق علی سے ہوگا وہ خوشی منائے گا۔ ایام عزا میں دیکھ لیجئے، جس کا تعلق حسین غریب سے ہوگا وہ عزا خانے میں آ کے ماتم کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ خوش ہونے کا مقام ہے اور شکر کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ نے منتخب کر لیا، اپنے حبیب کے گھرانے کی غلامی کے لیے ہمیں منتخب کر لیا۔ دنیا میں غلامی ایک پست عہدہ مانا جاتا ہے، عرب میں تو اس انسان کو انسان بھی نہیں مانتے تھے کہ جو غلام ہوتا تھا، لیکن یہ تنہا اس در کا شرف ہے کہ بڑے بڑے منصب والے اپنے آپ کو غلام امام حسین کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، غلام امام حسین کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے میں سے کسی کو بھی، کوئی جو دنیا یہاں کا آپ کے وطن کا سب سے بڑا آدمی ہو، کسی بھی صاحب سے کہیے کہ آپ تو فلاں کے غلام ہیں، کتنا بھی زیادہ آپ کا احترام کرتا ہوگا، ٹھیک ہے وقتی طور پہ جواب نہ دے، لیکن ناراض ہو جائے گا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں خوددار آدمی ہوں، اپنی کماتا ہوں، اپنی کھاتا ہوں، میں کسی کی غلامی نہیں کرتا، لیکن وہیں پہ کسی کو کہہ دیجئے کہ آپ غلام امام حسین ہیں، خدا کی قسم وہ آپ کا ہاتھ چوم لے گا کہ آپ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ مقام ہے ان حضرات کا کہ اس فرش اضافہ ہم اور آپ آ گئے، ایسے ہی تھوڑی آ گئے، یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب ہے۔ اس پوری آبادی میں، پوری بستی میں، پوری کائنات میں ہم چند گنے چنے لوگ تھوڑی ہیں، بہت سے ملیار نہ جانے کتنے ارب خرب افراد ہوں گے، لیکن چند لوگ ہیں بالکل ویسے ہی کہ جیسے امام حسین کے زمانے میں لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت تھے، لیکن جو چنے گئے صرف 72 تھے، جو منتخب کیے گئے وہ صرف 72 تھے، صرف 72 تھے۔ تو یہ چناؤ کا مسئلہ ہے، یہ انتخاب کا مسئلہ ہے، اور یہ خدا کا شکر جو میں نے عرض کیا، یہ خدا کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے اگر ہم اپنے دل میں ان کی محبت محسوس کر رہے ہیں، ان کے غم کی تڑپ محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے آپ کو حدیث سنا دوں، کچھ روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہم جو یہ غم منا رہے ہیں، ہم جو یہ مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہر ایک انسان تو غم سے بھاگتا ہے، مصیبتوں سے دور بھاگتا ہے،
یہ ہمارے اندر کیا ہے کہ اس مصیبت والے مہینے کا ہم انتظار کرتے ہیں. یہ یوں ہی نہیں کرتے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. اللہ ہمارے شیعوں پر رحمت نازل فرمائے، یہ تو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ تو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. ارے یہ ہمارے وہ چاہنے والے ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اس حدیث کا نتیجہ اب تو نکل آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی محبت میں خوش ہونا، ان کی مصیبت میں مغموم ہو جانا، یہ رسم و رواج کا تقاضا نہیں ہے، یہ ہماری مٹی کا تقاضا ہے، ہماری طینت کا تقاضا ہے. یہ ہماری مٹی کا تقاضا ہے، ہماری طینت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ ہم بھی اگر کسی کالی پیلی مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تو ہم کو بھی ان ایام سے مطلب نہ ہوتا. لیکن ہمیں اللہ نے جو بنایا ہے وہ طینت آل محمد سے بنایا ہے. طینت آل محمد سے بنایا ہے. تو ان کی مٹی اور ان کی اس طینت کا تقاضا ہے کہ ان کے غم میں ہم مغموم ہو جائیں اور ان کی خوشی میں ہم جشن منائیں، خوشی منائیں. اس کے بعد یہ جو مٹی، حضرت نے کیا بیان فرمایا، چونکہ 10 دن کی بات ہے، ایک مجلس ہوتی تو میں بھی جلدی جلدی کچھ باتیں بیان کر کے اور وقت تمام ہو جاتا، لیکن ایک اشرا ہے انشاءاللہ، تو چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ چھٹے سرکار نے بیان فرمایا کہ ہمارے جو شیعہ ہیں یہ عام مٹی سے نہیں بنے ہیں، من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے ان کو اللہ نے خلق کیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے، یہ جو مٹی ہوتی ہے، مٹی کو اگر نرم کرنا ہو، گوندھنا ہو، گوندھنے کے بعد کوئی تصویر، کوئی شکل بنانی ہو تو کیسے آپ گوندھتے ہیں، کیسے اس کو آپ نرم کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں نا. مٹی میں جب پانی ڈالتے ہیں مٹی نرم ہوتی ہے. جب نرم ہوتی ہے تو اس کو گوندھتے ہیں. گوندھنے کے بعد ہم کوئی ایک شکل دیتے ہیں، کوئی ایک تصویر بناتے ہیں. اب امام نے کیا بیان فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وَأُجْنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور ان کا جو خمیر تیار کیا گیا ہے کسی عام پانی سے نہیں بلکہ مائے ولایت سے تیار کیا گیا ہے. ولایت کے پانی سے ان کا خمیر تیار کیا گیا ہے، ان کی مٹی کو گوندھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل محمد کی ولایت کے پانی سے جس کا ضمیر اور خمیر گوندھا جائے گا وہ انسان غدیری ہوگا، سقیفائی نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. وہ انسان غدیری ہوگا جس کی ولایت کے پانی سے جس کا خمیر اور جس کی مٹی گوندھی گئی ہوگی. تو عزیزان گرامی، یہ ہماری مٹی کا تقاضا ہے. ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے اس ذکر کے لیے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب اس بارگاہ میں آئیں تو حضرت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی عزاداری میں ہمیں قبول کیا ہے. یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم مجلس میں آ رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے، یہ ہمیں مجلس میں بلا رہے ہیں. یہ ان کا احسان ہے، حضرت کا احسان ہے جو ہمیں مجلس میں بلا رہے ہیں. اللہ ہر کوئی نہیں آتا، یہ توفیق ہوتی ہے. اللہ ذہن کو ایسے مرتب کرتا ہے کہ ان ذکر میں ہمیں لطف آتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، ہماری روح کو مسرت محسوس ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. تو ہم آتے ہیں کہ چلیے امام حسین کی مجلس میں چلیں.
बाज लोग ऐसे होते हैं कि मजलिसें होती हैं, खत्म हो जाएं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, ये भी तजर्बे की बात है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी अज़ादार होते हैं कि इधर मजलिस की आवाज उनके कानों में जाती है, जो भी बातें किया कर रहे होते हैं वो उनका दिल उचट जाता है कि मजलिस हो रही है, चलिए मजलिस चलते हैं, मजलिस हो रही है, चलिए मजलिस चलते हैं। ये क्या है? कहा ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है कि हमारा दिल आमादा हो रहा है इस जिक्र की तरफ, हम इंतजार करते हैं इस जिक्र के लिए। और अजीज़ाने गिरामी, जैसे जिस्म कभी सालिम होता है, कभी मरीज होता है, ऐसे ही इंसान की रूह कभी सेहतमंद होती है और कभी बीमार हो जाती है। जब जिस्म मरीज होता है, अगर जिस्म सही सालिम है, अभी आप जो भी खाएं आपको जायका मिलेगा, लेकिन आप अगर मरीज हो जाएं, जिस मरीज हो जाए, अभी मौलाना को बुखार था, टाइफाइड बता रहे थे, हो गया था, इनको यहाँ की सबसे मीठी और शीरीन मिठाई अगर लाके देते फिर भी ये कहते कि कड़वी लग रही है। ये कब ऐसा होता है? कहा कि अगर आपका जिस्म मरीज और बीमार होता है तो मिठाई भी कड़वी लगती है, अगर रूह बीमार होती है तो अल्लाह का जिक्र भी पसंद नहीं आता। अगर रूह बीमार होती है तो अल्लाह का जिक्र भी पसंद नहीं आता। तो अजीज़ाने गिरामी, अगर तवज्जो कीजिए, परखिए, ये जांचिए कि हम ये जिक्र का लुत्फ महसूस कर रहे हैं या नहीं, हमारे अंदर सुकून मिलता है कि नहीं जब हम मजलिस में आते हैं, सैयदुल शुहदा के जिक्र में आते हैं। जनाबे याकूब और उनके भाई बेटे जनाबे यूसुफ, ये वाकया सारा आपका सुना हुआ है। एक कीमती बात जरा सा महसूस कीजिएगा। जनाबे याकूब के बेटों ने जनाबे यूसुफ जो नबी थे उनको ले जाके कुएं में डाल दिया, हसद की बिना पर कि मेरे बाबा इनको ज्यादा चाहते हैं, मुझे चाहना चाहिए, हमें चाहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हसद ऐसी बीमारी है, ऐसा मरज है कि इंसान अपने भाई की भी तरक्की को बर्दाश्त नहीं करता। हसद ऐसी बीमारी है कि इंसान अपने भाई की तरक्की और उसके कमाल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सारा वाकया आप हजरात की खिदमत में और आप हजरात के सामने है। तो जब जनाबे यूसुफ के, देखिए मैं कुछ बयान और करना चाह रहा था लेकिन आप हजरात महसूस हो रहे हैं, और जैसे आपको सुनने में लुत्फ आ रहा है ऐसे ही मुझे सुनाने में लुत्फ आ रहा है। खुदा करे ये हमारा सुनाना और आपका सुनना जनाबे शहजादी कौनैन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो ये जो जनाबे याकूब के बेटे थे, जनाबे यूसुफ के भाई, इन्होंने जब तमाम तर मजालिम अपने भाई के ऊपर ढालिए और होते होते जनाबे यूसुफ वो कुएं से निकल आए, फिर जो मिस्र का बादशाह था वो ले गया, और जनाबे यूसुफ फिर जो है वो बादशाह की मंजिल तक पहुंच गए। तो जनाबे यूसुफ के भाई आए जनाबे याकूब के पास, और आने के बाद कहने लगे, तवज्जो कीजिएगा, आने के बाद कहने लगे कि बाबा हमने एक नबी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया, इतनी मुसीबत उसके ऊपर हमने ढाया, कुएं में डाला, हमने उसके हाथ पांव हमने बांधे, तमाम तर जो हो सकता था वो जुल्म किया, लेकिन बाबा ये बताइए आप भी नबी हैं, वो मेरा भाई भी नबी था और अल्लाह का नबी था, अल्लाह का महबूब बंदा था। जब हम सब ने इतनी ज्यादा मुसीबतें उस नबी पर ढाई तो आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर अजाब नाजिल नहीं किया? होना तो ये चाहिए था ना कि अल्लाह अजाब नाजिल कर देता। बाबा ये बताइए कि अल्लाह ने हमारे ऊपर अजाब नाजिल क्यों नहीं किया? तो जनाबे याकूब कोई आम इंसान तो थे नहीं कि कुछ भी कह देते, ये नबी थे, और नबी जब अपना दहन खोलता है तो वही बोलता है कि जो हक होता है, जो वाक़े के मुताबिक होता है। जनाबे याकूब ने कहा कि बेटों, मैं अल्लाह से पूछूंगा कि मेरे रब, तूने इन गुनहगारों के ऊपर अपना अजाब नाजिल क्यों नहीं किया? तवज्जो कीजिएगा, इन गुनहगारों के ऊपर
अजाब नाजिल क्यों नहीं किया। दूसरा दिन आया, फिर ये गुनहगार भाई आए जनाबे याकूब के पास कि बाबा आपने पूछ लिया अल्लाह से? कहा हाँ। अल्लाह ने जवाब दिया। कहा क्या जवाब दिया? कहा मेरे रब ने ये बयान फरमाया कि हमने तो इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया और इन्हें पता भी नहीं चला। कहा कि वो कौन सा अजाब? कहा वो अजाब ये है कि इन्हें दुनिया की हर शय में मजा आता है सिवाय हमारे जिक्र के। जब हमारा जिक्र होता है इन्हें उलझन होती है, मजा नहीं आता। इन्हें उलझन होती है, इन्हें मजा नहीं आता। गोया यहाँ पे अजीजाने गिरामी रिवायात और वाकयात और तारीख और तफसीर और गुज़िश्ता जो अंबिया और सालेहीन के वाकयात हैं वो यूं ही थोड़ी होते हैं। उनसे दर्स लिया जाता है, उनसे सबक लिया जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले उनसे दर्स लिया जाता है, सबक लिया जाता है। अब ये जो मैंने रिवायत आप हज़रात की खिदमत में पेश किया तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जनाबे याकूब के गुनहगार बेटों के लिए हो। ये जो वाकयात होते हैं इनसे दर्स लिया जाता है, सबक लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे वाकयात, ऐसी बातें जो पेश की जाती हैं तो जिनके मुताल्लिक होती हैं उन्हीं के बारे में हम सोच के खुश होते हैं। नहीं, हमें सबक लेना चाहिए। वो सबक क्या मिलेगा? वो सबक ये मिलेगा कि हम भी अपनी जिंदगी में देखें कि जब अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह वालों का जिक्र होता है तो हमें जायका और लुत्फ महसूस होता है या नहीं। अगर जायका महसूस हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की नेमत है। लेकिन अगर अल्लाह का या अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है, हमें लुत्फ नहीं आ रहा है, हमें उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए कि ए परवरदिगार, अगर ये अजाब नाजिल हो रहा हो तो करबला वालों के सदक़े में माफ कर दे, हमें अपने जिक्र का लुत्फ अता कर दे, हमें अपने जिक्र का लुत्फ अता कर दे, ताकि हम भी मजलिसों में जाएं, हम भी अल्लाह वालों का जिक्र सुने, हम भी करबला वालों की दास्तान सुने तो हमारा दिल नूरानी हो जाए, हमारा दिल मुनव्वर हो जाए, हमारे वजूद में खुशगवारी पैदा हो जाए। तो अजीजाने गिरामी, ये है मजलिस अज़ा, ये है सैयदुल शुहदा का जिक्र और इमाम हुसैन का तज़किरा। ये मजलिस अज़ा अजीम है, ये मजलिस अज़ा। अजीजाने गिरामी, ये मजलिस आप देखिए कि हमारे 11 आइम्मा तो गुजर चुके हैं, एक इमाम अभी बाकी है। जो इमाम बाकी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वारिसे इमाम हुसैन, वारिसे आजाद, वारिसे करबो बला। तो जब मजलिसों में आया करिए, या हम अपने लिए भी कहें कि जब मजलिस में आए तो ये न सोचें कि हम मजलिस में जा रहे हैं वहां कोई वारिस नहीं होगा। ये जिक्र, ये मजलिस लावारिस की मजलिस नहीं है। जिसकी मजलिस है उसका वारिस जिंदा, उसका वारिस जिंदा है, उसका वारिस बाकी है। और अजीजाने गिरामी, ये भी हमें ख्याल करना चाहिए कि अगर हम और आप में से, अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे, सबके भाइयों को सलामत रखे, वालों को सलामत रखे। आप देखिए कि अगर किसी करीबी का इंतकाल हो जाता है और लोग पुरसा देने के लिए आते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जो हमारा अगर सबसे अजीज रहलत कर गया हो, इंतकाल कर गया हो, लोग आए पुरसा देने के लिए और हम मजलिस में ना हो, हम उस प्रोग्राम में ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? हमारे अजीज का इंतकाल हुआ, लोग पुरसा देने के लिए, मैं मजलिस आज़ा की अहमियत को आप हज़रात के सामने
एक अमली और तजर्बे के तौर पे पेश करना चाहता हूं। हमारे अजीज का इंतकाल हुआ, और जो अजीज का इंतकाल हुआ, लोग दूर दूर से आ रहे हैं पुरसा देने के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस अजीज का पुरसा देने के लिए लोग दूर दूर से आए और हम उस मजलिस में ना हो? कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी मोहब्बत है अपने अजीज के लिए, भाई के लिए, वालिद के लिए, वालिदा के लिए, कि कितना भी जरूरी काम होगा हम उस काम को छोड़ देंगे। क्यों? हमारे वालिद की मजलिस है, हमारे अजीज की मजलिस है, हम मजलिस में आएंगे। तो अब ये बताइए कि अगर हमारे अंदर इतना जज्बे मोहब्बत है कि हम सारे कामों को छोड़ के मजलिस में आएंगे, तो वो इमाम ज़माना कि जिन्हें वारिसे इमाम हुसैन कहा जाता है, वारिसे करबोवला कहा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे अज़ादार मजलिस में आए, इमाम ज़माना ना आए? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग तो मजलिसों में आए पुरसा देने के लिए, और खुद इमाम ज़माना मजलिस में पुरसा देने के लिए ना आए? यकीनन आते हैं। इमाम हुसैन की मजलिस में हमारे मासूमीन आते हैं, वक्त का इमाम आता है। और अब आप देखिए, ये भी तो हमारे यहाँ का दस्तूर है कि लोग कहते हैं कि अगर अपनों को पहचानना है तो खुशियों में नहीं, अपनों को पहचानना है तो अपनी मुसीबत और गम के दिनों में पहचानिए, गम के दिनों में पहचानिए। यकीनन ये रात का जो आराम करने का वक्त है, ये किसने आपको यहाँ पे पहुंचा दिया? ये वही मोहब्बत है, वही जज्बे अकीदत है कि जिसने आपको यहाँ पे पहुंचा दिया। हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो तो उस वक्त जितने लोग हमारी मुसीबत में आते हैं, सबकी तस्वीर हमारी निगाहों के सामने होती है कि ये साहब वो हैं कि जब हमारे यहाँ इंतकाल की खबर आई थी तो सबसे पहले आए थे, और आने के बाद इन्होंने हमारे यहाँ जिस जिस चीज की इन्होंने जरूरत महसूस की उसको पेश किया था। हमारे जो मेहमान आए थे उनके खाने का इंतजाम किया था, जो हमारे रिश्तेदार आए थे उनके पानी का इंतजाम किया था, हमारे जो अजीज आए थे उनका इन्होंने बहुत ज्यादा ख्याल किया था। तो आप बताइए, आखिरी उम्र तक हमारे दिल में उसकी मोहब्बत बैठ जाती है। अब यहीं पे देखिए, ये जो मजलिसे अज़ा है, वक्त का इमाम मौजूद है, वारिसे करबला देख रहा है कि इस अज़ा में हमारे कितने अज़ादार हैं, इनकी खिदमत करने वाला कौन है, इन्हें तबर्रुक देने वाला कौन है, इन्हें पानी पेश करने वाला कौन है, और इन्हें जगह देने वाला कौन है। तो यकीनन जब हमारे दिल में मोहब्बत बैठ जाती है तो हमसे जो कुछ हो सकता है हम देने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारी मोहब्बत वक्त के इमाम के दिल में अगर बैठ गई तो वो आम इंसान नहीं है, फखरे सुलेमान को इमाम ज़माना कहा जाता है, फखरे सुलेमान को इमाम ज़माना कहा जाता है, वक्त का इमाम कहा जाता है। बाज़ीज़ाने गिरामी, मैंने गुफ्तगू को तमाम कर दिया, इसके बाद भी मजलिस है, बाकी बातें इंशाअल्लाह जो रह गई हैं उन्हें कल बयान किया जाएगा और एक सिलसिला रहेगा। ये अय्याम अज़ा, ये ऐसे दर्द के अय्याम हैं, ऐसे कर्ब के अय्याम हैं कि दुनिया में बहुत सी मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये तन्हा एक पहलू शिकस्ता बीवी के लाल का गम है कि जब भी मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो ऐसा लगता है कि ये गम ताज़ा है, अभी चंद दिनों पुराना ये गम ऐसा लगता है। और हम और आप, हमारी माएँ बहनें सभी इस माह अज़ा का, माह गम का इंतज़ार करते हैं। तो आप देखें कि जब हम अज़ादारों को गमे हुसैन का इतना इंतज़ार है तो वो माँ
کہ جس نے چکیاں پیس پیس کے اپنے بچوں کو پالا، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو زینب بنایا، اس ماں کے دل میں ان ایام کا کتنا احترام ہوگا، اور وہ ماں کیسے انتظار کر رہی ہوگی، وہ ماں کیسے انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کو اگر پوچھنا ہے تو کربلا والوں کے جو وارثین ہیں ان سے پوچھیے۔ 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا یہ دستور تھا کہ جب ماہ اذا کا چاند نمودار ہوتا تھا تو میرے بابا کو کوئی مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اور جب ہوتے ہوتے ماہ اذا میں وہ 10واں دن آتا تھا، روز عاشورہ، تو میرا بابا اس طریقے سے تڑپتا تھا کہ جیسے وہ ماں تڑپتی ہے کہ جس کا جوان بیٹا عالم جوانی میں رخصت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عزاداران مظلوم کربلا، ایام اذا، ایام غم۔ پہلی محرم ہے، بہت سی باتیں ہیں جو ذکر کی جائیں گی۔ آج کی اس مجلس میں چاہتا ہوں کہ بہت مختصر لفظوں میں غریب کربلا کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل کا ذکر کروں۔ وہ جناب مسلم ابن عقیل کہ ان کی شہادت بھی ویسے ہی عالم غربت میں ہوئی کہ جیسے ان کے آقا کی شہادت عالم غربت میں ہوئی۔ جب جناب مسلم کوفے میں آئے تھے تو 60,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کی طرف سے دھمکیاں دی جانے لگیں کہ جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، بچوں کو قید کر لیا جائے گا، ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ جب نماز مغربین کے بعد جناب مسلم نے پلٹ کے دیکھا تو اب کوئی جناب مسلم کے پیچھے نہیں تھا۔ یہ جناب مسلم تھے جو کوفے کی گلیوں میں نکلے، وہ جناب مسلم جو کوفے کی گلیوں سے آشنا نہیں تھے، بھٹک رہے ہیں جناب مسلم۔ بھٹکتے بھٹکتے ایک مرتبہ جب تھک گئے تو ایک ڈیوڑھی کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے، ایک جو ہے وہ چوکھٹ کے قریب جا کے بیٹھ گئے جناب مسلم، اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ چہرے سے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی تھکا ہوا جوان ہے، کہ جیسے کوئی تھکا ہوا جوان ہے۔ طوا نے، اس مومنہ جس کا نام طوا تھا، طوا نے دروازہ کھولا، اور کھولنے کے بعد کہتی ہے کہ اے جوان، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، اگر تجھے کوئی چیز چاہیے تو بتا میں دے دوں، یہاں سے چلا جا۔ جناب مسلم نے کہا کہ اے مومنہ کچھ اور تو نہ چاہیے، اگر ہو سکے تو ایک کوزہ پانی دے، ایک کوزہ پانی دے دے۔ طوا کہتی ہے کہ میں جلدی سے اپنے گھر میں گئی، ایک کوزے میں پانی بھرا اور لانے کے بعد اس مسافر کو دے دیا۔ مسافر نے دھیرے دھیرے کر کے پانی پیا، گلاس کو واپس کیا اور شکر ادا کیا۔ اس کے بعد عزادارہ نے جناب مسلم ابن عقیل، طوا کہتی ہے کہ میں گھر کے اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد میں پھر باہر آئی، میں نے کیا دیکھا کہ وہ مسافر اب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا کہ اے مسافر، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، جا یہاں سے چلے جا، چلا جا، جا اپنے گھر چلا جا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے مومنہ اتنا بتا دے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ آخر کہاں جائے، جس کا گھر بہت دور ہو، عالم مسافرت میں ہو، وہ کہاں جائے۔ عزادارو، اب جناب طوا کہتی ہیں کیا تم اس کوفے میں مسافر ہو؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ طوا کہتی ہے کہ مدینے میں کہاں سے؟ کارے اتنا سمجھ لے کہ میں حسین غریب کا
सफीर मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। अदादारो इधर मुस्लिम का नाम सुनना था, तौवा ने अपने आप को जनाबे मुस्लिम के कदमों पर गिरा दिया। ए आका मुझे माफ कीजिएगा, आका मैंने पहचाना नहीं, घर के अंदर तशरीफ ले आइए। अदादारो जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील घर के अंदर तशरीफ ले गए। तौवा ने पानी पेश किया, खाना पेश किया, लेकिन जनाबे मुस्लिम ने पानी तो पी लिया लेकिन खाना न खाया। अल्लाह अकबर, अपने आका की तरह पूरी रात इबादत में गुजार दी। होते होते वो वक्त भी आ गया कि जब जनाबे मुस्लिम ने महसूस किया कि जैसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दे रही है। जनाबे मुस्लिम घर से बाहर निकलना चाहते हैं कि तौवा ने रोका, ए मेरे आका बाहर न जाइए। जनाबे मुस्लिम ने कहा नहीं, ये जालिमीन की फौज है, तेरे घर में आ जाएगी। अरे मैं नहीं चाहता कि नामहराम तेरे घर में आ जाए। ए जनाबे मुस्लिम, अरे तौवा के लिए इतना ख्याल, नामहरम ना आने पाए। हाय जनाबे ज़ैनब, जनाबे उम्मे कुलसूम, अल्लाह अकबर। हाँ दादारा ने जनाबे सरकारे सैयदुल शुहदा जनाबे मुस्लिम निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं। एक मर्तबा जालिमीन करीब आ गए, जनाबे मुस्लिम जंग करने लगे। लेकिन सुभान अल्लाह, ये खानदान बनी हाशिम का चश्मो चिराग, ये सफीर हुसैन, इमामे हुसैन के सफीर हैं, जनाबे अब्बास के शागिर्द हैं। जनाबे मुस्लिम है, जंग कर रहे हैं, कोई सामने से वार नहीं कर पा रहा है। एक मर्तबा फिर जालिमीन ने मकरो फरेब से काम लिया। एक दूर के पे जाके जनाबे मुस्लिम के लिए एक गड्ढा खोद दिया, गड्ढे पे खसो खाशाक रख दिया और उसके बाद जनाबे मुस्लिम को घेर के उसी गड्ढे के करीब लाए। ऐसा लाए कि जनाबे मुस्लिम उसी गड्ढे के अंदर गिरे। जैसे ही जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील गड्ढे में गिरे, वे चारों तरफ से जालिमीन ने घेर लिया। किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तलवार का वार किया। अज़ादारो, ये जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील हैं जो जख्मों से चूर हो गए, चेहरे से खून बहने लगा। अब अज़ादारो, इस सफीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील पहुंचे हैं तो अज़ादारो, जनाबे मुस्लिम ने सलाम नहीं किया। इब्ने ज़ियाद के एक गुलाम ने कहा, ए मुस्लिम, तुमने सलाम नहीं किया, ये अमीर हैं। ऐसी हालत में भी सफीर हुसैन ने कहा, मेरा कोई अमीर हुसैन इब्ने अली के सिवा नहीं है। अज़ादारो, जब जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील ने इस तरीके का जवाब दिया, होते होते इब्ने ज़ियाद ने ये हुक्म दिया कि इस सफीर हुसैन को बाला खाने पर ले जाओ, दारुल अमारा की छत पे ले जाओ, इसके सरो तन में जुदाई कर दो। अज़ादारो, जनाबे मुस्लिम वो हैं कि जिनके हाथों में हथकड़ियां पिना के और जकड़ के जनाबे मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके गए। जब जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील दारुल अमारा की छत पे पहुंचे, एक मर्तबा उस तरफ से का रुख किया कि जिधर से काफिला इमामे हुसैन आ रहा था, और रुख करने के बाद कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। नमाज पढ़ी, उसके बाद अब वो वक्त आ गया कि जालिम की तलवार चली। जनाबे मुस्लिम के सरो तन में जुदाई हुई। सर दारुल अमारा की छत पे जनाबे मुस्लिम का लाशा दारुल अमारा की छत से नीचे गिरा दिया गया। सिर्फ यही नहीं, अब वो वक्त भी आया कि मुस्लिम के कदमों में रस्सी बांधी गई। कूफे की गलियों में सफीर हुसैन को खींचा जा रहा है। मैं कहूँगा, ए मुस्लिम, तुम्हारी लाशों को कूफे की गलियों में खींचा जा रहा है। अरे तुम्हारी आका के लाश के ऊपर घोड़ों को दौड़ाया जाएगा। लाशें इमाम हुसैन टुकड़ों में तक़सीम।
ألا لعنة الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما تجھے واسطہ اس فرش اعضاء کا ہماری اس عظیم عبادت کو ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما جو بزرگان ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما جو مومنین اس سال اس مجلس عظام شریک نہیں ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما انہیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما معبود ہم سب کو زیادہ سے زیادہ امام حسین کی عزاداری میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو حضرت کے ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی تو خیر مرتضیٰ کی صغرا تفسیر ہو حیا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی. اکبر کی لاڈلی کو شہ نے کہا یہ آ کر اکبر کی لاڈلی کو شہ نے کہا یہ آ کر حالات دیکھتے ہیں کرب و بلا میں ڈا کر آئیں گے لینے اکبر آئیں گے لینے اکبر قسمت نے گر وفا کی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی. ہوتا جو میرے بس میں تنہا نہ چھوڑتا میں ہوتا جو میرے بس میں تنہا نہ چھوڑتا میں بانوں کی لاڈلی کے دل کو نہ توڑتا
مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی۔ نانی کے ساتھ صغرا، صغرا کے ساتھ حجرا، نانی کے ساتھ صغرا، صغرا کے ساتھ حجرا، دن رات ایک نالا، دن رات ایک نوحہ، اکبر اگر نہ آئے، اکبر اگر نہ آئے، بہنا رہے گی شاہ کی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی۔ بھائی کو خط میں لکھا آ جاؤ میرے ویراں، بھائی کو خط میں لکھا آ جاؤ میرے ویراں، پاؤ گے پھر کہیں سے کچھ روز کا ہے جیون، بھائی کو بھاگ گئی ہے، بھائی کو بھاگ گئی ہے، کیوں خاک کربلا کی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی۔ چھوڑا تھا ایک دل جب شبیر نے مدینہ، چھوڑا تھا ایک دل جب شبیر نے مدینہ، مڑ مڑ کے کہہ رہی تھی ہر ایک کو حسینہ، جیسے کہ لٹ رہی ہو، جیسے کہ لٹ رہی ہو، جاگیر فاطمہ کی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی۔ آغوش فاطمہ میں اصغر ہوں مکے آئے، آغوش فاطمہ میں اصغر ہوں مکے آئے، بیمار رو کے بولے تم بھی ہوئے پرائے، کچھ لاج تم ہی رکھ لو، کچھ لاج تم ہی رکھ لو، محروم التجا کی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی، مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی۔ صغرا کی گود عرفاں اصغر نے جب نہ چھوڑی، صغرا کی گود عرفاں اصغر نے جب نہ چھوڑی، آ کر قریب اصغر سرور نے یہ صدا دی، تم بن نہ ہو
سکے گی تم بن نہ ہو سکے گی تکمیل کربلا کی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی حسین 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 قاسم بھائی حسین حسین